تو بھائی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شماریاتی تحقیق کی مختلف اقسام کے بارے میں۔ اب ایک قسم ہے جس میں ہم نمونہ یعنی سیمپل لیتے ہیں، اور اس کے بارے میں تو ہم بہت تفصیل سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ دوسری قسم ہے مشاہداتی تحقیق یعنی آبزرویشنل اسٹڈی، اور تیسری قسم ہے تجرباتی تحقیق یعنی ایکسپیریمنٹل اسٹڈی۔ چلے ایک ایک کر کے ہر تحقیق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اب سیمپل سٹڈی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک آبادی کا نمونہ لے کر کسی ایک چیز کے بارے میں اندازاً کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اندازاً سے ہمارا یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی تکا لگا دیا۔ بھائی اس طرح کی تحقیق میں ہم شماریاتی ٹولز یعنی اسٹیٹسٹک ٹولز استعمال کرتے ہیں اور ان کی بنا پہ کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ چلیں اس کو ایک آدھ مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ یہ ایک پورا شہر ہے، یہ پوری اس کی آبادی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس آبادی میں کئی ہزار لوگ ہوں گے۔ اور بھائی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ عام طور پہ یا آن ایوریج ہر دن کتنا وقت کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں۔ اب اگر آپ شہر کے سبھی لوگوں سے الگ الگ یہ سوال پوچھنے نکلے تو بھائی یہ جائزہ لیتے لیتے آپ کو سالوں لگ جائیں گے، اور اتنا وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو بس اس لیے آپ اس پوری آبادی سے سوال پوچھنے کے بجائے اس آبادی سے آپ ایک نمونہ لے لیتے ہیں، اور وہ نمونہ بے ترتیب طور پہ نکلا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح سے اس آبادی کی نمائندگی کر سکے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی اس کے بعد آپ نمونے کے جوابات سے اندازاً ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا اس نتیجے تک آپ اسٹیٹسٹک ٹولز کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ خیر، تو یہ تو بات ہو گئی سیمپل سٹڈی کی۔ اب آتے ہیں مشاہداتی تحقیق پہ۔ تو یہاں آپ یہ سارا کام نہیں کرتے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دو چیزیں ایک آبادی میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پہ کس طرح سے اثر ڈال رہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں آپ کے پاس 1000 لوگوں کی ایک آبادی ہے، اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس آبادی میں عام طور پر ہر دن جتنی دیر ہر شخص کمپیوٹر کے سامنے وقت گزارتا ہے اس سے ان کو سر میں درد کتنا ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے آپ ظاہر ہے کہ ایک جائزہ لیں گے، اور اس میں پوچھیں گے کہ لوگ کتنا وقت ہر دن کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایوریج وقت ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کسی طرح یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے سر میں کیا درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو عام طور پہ کتنا درد ہوتا ہے۔ اور پھر اس معلومات کو آپ ایک گراف کی صورت میں دکھائیں گے، جیسے مثال کے طور پہ ایکس ایکسس پہ کمپیوٹر کے سامنے جتنا وقت ہر شخص گزارتا ہے ایک دن میں وہ آ جائے گا، اور وائی ایکسس سے ہم سر میں درد کی سطح کو دکھا دیں گے۔ چلیں یہ لکھ بھی لیتے ہیں۔ ہاں، تو اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ اس قسم کے نقطے ملیں جس میں جو شخص کم وقت گزارتا ہے کمپیوٹر کے سامنے اسے سر میں درد بالکل بھی نہیں ہوتا، اور کچھ اس طرح کے نقطے بھی ملیں گے کہ جو لوگ کمپیوٹر کے سامنے زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے، یا کچھ اس طرح کے لوگ بھی ملیں گے کہ جو کمپیوٹر کے سامنے ذرا بھی وقت نہیں گزارتے اور پھر بھی ان کے سر میں درد ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں اس قسم کی تحقیق میں ہمارے پاس ایک گراف آ جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اصل میں ان دونوں چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اچھا، اس مثال میں تو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں، یعنی اگر کمپیوٹر کے سامنے وقت زیادہ گزر رہا ہے تو سر میں درد بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کمپیوٹر کے سامنے کم وقت گزر رہا ہے تو سر میں درد بھی کم ہوگا۔ لیکن ہاں، اس طرح آپ یہ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپیوٹر کے سامنے زیادہ دیر بیٹھنے سے ہی سر میں درد ہوا، کیونکہ اس بات کی تحقیق آپ نے نہیں کی ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے جن کے سر میں زیادہ درد ہوتا ہو وہ اس درد سے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے زیادہ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوں۔ یہ بات بالکل ہماری فرضی مثال میں تھوڑی عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تحقیق سے پیٹرن تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا پیٹرن کیوں بن رہا ہے، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم نہیں معلوم کر سکتے۔
और ये इस वजह से नहीं मालूम कर सकते क्योंकि हो सकता है कि उनके पीछे कोई और बुनियादी वजह हो जिसकी वजह से ये पैटर्न बन रहा है। मिसाल के तौर पे कसरत ना करना। अब जो लोग कसरत नहीं करते उनके सर में दर्द रहता है, और जो लोग कसरत नहीं करते वो शायद अपना ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने गुजारते हों। तो भाई कहने का मकसद ये था कि इस तरह की तहकीक से हम वजूहात के बारे में अपने अंदाजे ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह असल वजह तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन तजुर्बाती तहकीक से हम वजूहात तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि इस तहकीक का काम ही वजह तक पहुंचना होता है। मिसाल के तौर पे हम 100 लोगों को चुनते हैं और उनको बेतरतीब तौर से 2 गिरोहों में तकसीम कर लेते हैं। तो बेतरतीब तौर पे तकसीम करने में हमारी कोशिश ये होगी कि हम दोनों गिरोहों में बिल्कुल या तकरीबन एक जितनी तादाद में कम, ज़्यादा और दरमियानी सतह पे कसरत करने वाले सभी को शामिल करें। और इस तजर्बे के लिए हम उन्हीं लोगों को चुनें जिनके सर में पिछले 2 महीने से मिसाल के तौर पे दर्द नहीं हुआ हो। अच्छा, अब तजुर्बा हम इनमें से एक ग्रोह पर करेंगे और दूसरे में हम वेरिएबल्स को पक्का रखेंगे, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और इस तरह के ग्रोह को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। अब मिसाल के तौर पे यहाँ सब लोग आधे घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर के सामने वक्त नहीं गुजारेंगे, और यहाँ सबको बिल्कुल 2 घंटे कंप्यूटर के सामने वक्त गुजारना ही होगा। तो इस फ़र्क के अलावा इन दोनों ग्रोहों के हर शख्स का रहन सहन बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये सब करने के बाद फिर हम कुछ अरसा ये तजुर्बा जारी रखेंगे। उसके बाद फिर हम इन सभी लोगों से पूछेंगे कि इस अरसे में उनको सर में कितना दर्द रहा। अगर इस गिरोह के लोगों में सब ही ज़्यादा सर में दर्द होने की शिकायत करें, तो फिर हम थोड़े ज़्यादा यकीन के साथ कह सकेंगे कि भाई ये कंप्यूटर के सामने ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से ही हुआ है। तो ये थी शुमारियाती तहकीक की 3 इक़साम, और अब अगली चंद वीडियोज़ में हम बहुत ही मज़ेदार सवालात को हल करेंगे। उनमें हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म की शुमारियाती तहकीक की बात हो रही है। तो बस झट से अगली वीडियो में मिलते हैं।